قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلبہ اسلام کا وعدہ فرمایا، اور قرآن مجید میں مسلسل 3 مقامات پر ایک ہی طرح کی آیت کا نزول ہوا، اور وہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ دین کا غلبہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ تو دیکھیں، کافر وہ ہوتا ہے، کافر تو اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، مشرک اہل کتاب نہیں ہوتا ہے۔ مشرک کو آپ اس زمانے میں ہندو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبہ کے بعد فرمایا کہ اللہ تو اس دین کو غالب کرے گا چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے، جس میں ایک تو اشارہ دین کے غلبہ کا ہے، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ دین کے غلبہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو ہے، مشرکین ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ برا انہیں ہی لگتا ہے کہ دین اسلام پھلے پھولے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہندو ہمیشہ مسلمانوں کو مٹانے اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے اور کر رہے ہیں، لہذا کبھی بھی اسلام اور ہندو مذہب ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح کبھی ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ دین اسلام کو غالب کر دے گا، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے، اسلام کو غالب کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی کے بھیجنے کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دین کی تبلیغ کی، جہد مسلسل کیے، اور پھر اپنا کام سر انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کو غلبہ ملا یا نہیں ملا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تو اسلام کو غالب کرنا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ اگر غلبہ تھا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر غلبہ نہیں تو پھر یہ شک کی بات ہے۔ اور اسی طرح کی باتوں سے منکرین اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ وعدہ کیا، یہ خبر دی کہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور قرآن مجید نے کہا ہم نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں اس وجہ سے ہے تاکہ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیں۔ اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، جس زمانے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس وقت بھی صحیح معنوں میں اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ خبر اب تک نہیں ہوئی، اور رسول اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہی دین کو غالب کرنا تھا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر دیکھیں تو جب آپ دنیا سے گئے اس وقت ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں تھا، تو پھر یہ خبر کیسے سچی ہوئی؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو نازک باتیں ہیں، اور انہی نازک باتوں کو لے کر اسلام دشمن عناصر وہ
مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہم میں کا عام بندہ جتنا قرآن پڑھتا نہیں ہے، کافر اور مشرکین اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم میں کے اکثر علماء قرآن اتنا نہیں سمجھتے جتنا وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو ہدایت کے لیے پڑھتے، وہ گمراہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ اپنی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کتاب اللہ سے متعلق کوئی شک کی بات کرے تو ہمیں یقین کرنا ہی بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک اعتراض آیا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، رسول اللہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے، اس کے باوجود ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، تو پھر قرآن مجید کا یہ کہنا کیسے ثابت ہوگا؟ تو اسے سمجھنے کے لیے پھر علماء دین کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں، بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ، جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، علماء کی خدمت میں ہی گتھیاں سلجھا کرتی ہیں۔ فرمائے غلبہ کی 3 قسمیں، نمبر 1 افرادی غلبہ، نمبر 2 سیاسی غلبہ، نمبر 3 دینی غلبہ۔ فرمایا کہ افرادی غلبہ کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان زیادہ ہوں، یہ افرادی غلبہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ساری دنیا میں تعداد کے لحاظ سے اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور آج بھی ساری دنیا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو اس زمانے سے لے کے آج اس زمانے تک افرادی غلبہ تو نہیں ہوا نا۔ اور ایک دوسرا غلبہ ہے سیاسی غلبہ۔ سیاسی غلبہ یہ ہے کہ مشرق سے مغرب ساری دنیا میں قرآن کا قانون ہو جائے، اسلام ہو جائے، اور ساری دنیا میں اسلام کی بات مانی جائے، اسلام کا غلبہ ہو، سیاسی غلبہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ غلبہ بھی رسول پاک کے زمانے سے لے کے آج تک نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام عرب سے تو نکل گیا، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی۔ تو باقی جو گھروں میں ہوں گے، اطراف میں ہوں گے، انہیں اگر ملا لیا جائے تو کم و بیش 2 لاکھ مسلمان بنتے ہیں جو روئے زمین میں تھے۔ تو کیا اس وقت ساری روئے زمین میں فقط 2 لاکھ ہی انسان تھے؟ لاکھوں لاکھ انسان تھے نا، اور بھی لوگ تھے۔ روم بھرا ہوا تھا اور فارس بھرا ہوا تھا، تو سب کچھ تھے نا یہ لوگ، یہ سب غیر مسلم تھے۔ تو اسلام کا سیاسی غلبہ تو نہیں تھا اس وقت۔ اسلام کا سیاسی غلبہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیجئے تو جزیرہ عرب تک تھا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اب یہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ سیاسی غلبہ عرب میں ہو گیا تھا، لیکن عرب میں سیاسی غلبہ ہونا ساری دنیا میں سیاسی غلبہ ہونا تو نہیں ہے۔ تو افرادی طور پر اگر سیاسی غلبہ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اس زمانے میں بھی نہیں ہے۔ اور سیاسی غلبہ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور اس زمانے میں بھی سیاسی غلبہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سیاسی غلبہ کب ہوگا؟ تو فرمائے یہ سیاسی غلبہ اس وقت ہوگا جب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا یہ افرادی غلبہ اور سیاسی غلبہ کب ہوگا؟ تو فرمایا جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ایک بیٹا جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں، وہ جب تشریف لائیں گے تو ساری دنیا میں افرادی غلبہ بھی ہوگا، سیاسی غلبہ بھی ہوگا۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت بھی ہوگی، اور ساری دنیا میں اگر سکہ چلے گا اسلام کا چلے گا، قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔
تو یہ سیاسی غلبہ ہوگا، اور اسی سیاسی غلبہ اور اسی افرادی غلبہ کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ نبی اس دنیا میں اس وجہ سے آئے تاکہ ساری دنیا میں دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو امام مہدی کا یہ ساری دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غالب کرنا ہے۔ اس لیے کہ امام مہدی کس کے خلیفہ ہوں گے؟ امام مہدی کس کی نسل سے ہوں گے؟ وہ رسول پاک کی نسل سے ہوں گے نا۔ خلیفہ کس کے ہوں گے؟ رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ لہذا خلیفہ کا عمل اصل کا عمل ہے، بیٹے کا عمل باپ کا عمل ہے۔ تو جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اسی کام کو آگے لے کر جائیں گے، اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دین اسلام کا غلبہ بایمانہ ہوگا کہ افرادی قوت بھی اسلام کی ہوگی، سیاسی قوت بھی اسلام کی ہوگی۔ ساری دنیا میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان سب سے بڑھ کر ہوں گے، اور ساری دنیا میں سیاسی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، اقتدار اور غلبہ اور تسلط کے لحاظ سے ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ اس وجہ سے ساری دنیا میں قانون مسلمانوں کا چلے گا، بات چلے گی تو مسلمانوں کی چلے گی۔ یہ کیسے ہوگا اب ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ آج کا حال تو یہ ہے ساری دنیا میں کیا بات چلے، ایک ملک پاکستان میں ایک کی بات نہیں چلتی۔ ایک اگر بات کرے تو 10 اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ ایک اگر کوئی قانون پاس کرے، کوئی قرآن و سنت سے قانون پاس کرے تو 10 اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا، اس کے مخالف یہاں موجود۔ سود کو زبردستی حلال کرنے کی کوششیں کرنے والے یہاں اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ تو یہاں تو ایک آدھ حکم بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہا قرآن مجید کا، کہ جائے کہ پورا قرآن قانون کے لحاظ سے نافذ العمل ہو جائے۔ ابھی تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ ممکن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی افرادی غلبہ اور سیاسی غلبہ کی طرف اشارہ کیا جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میری امت کی بادشاہت، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین کا کنارہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ تو جب زمین کا مشرق و مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو پھر اب بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، سچ ہے۔ جیسے آپ سچے ویسے آپ کی باتیں سچی، ویسے آپ کی خبر سچی ہے۔ تو اس خبر کے مطابق، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس صحیح مسلم کے مطابق افرادی قوت اگرچہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، تعداد میں ہم ہیں بہرحال، لیکن سب سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اور سیاسی قوت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ہماری اوقات تو 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں بات چلے گی تو اسلام کی چلے گی، قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اس لیے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو رسول اللہ کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جو حاکم نے المستدرک میں روایت کی، اس میں تو اس سے بھی بڑھ کے پیشن گوئی کی گئی، جو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال اللہ یزید الاسلام و اہلہ وینقص الشرک و اہلہ، فرمایا مسلسل اللہ اسلام اور مسلمانوں کو بڑھاتا رہے گا، شرک اور مشرکین کو گھٹاتا رہے گا۔ فرمائے اس طرح ہو جائے گا کہ زمین کا کونا کونا امن اور سلامتی کا مرکز بن جائے گا۔
اور پھر فرمایا وَلَا يَبْلُغَنَّ الْأَمْرَ مَبْلَغَ اللَّيْلِ، اللہ اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ تو اب کوئی کونا باقی رہا، نہ زمین کا کوئی کونا باقی رہا، نہ آسمان کا کوئی کونا باقی رہا، وہاں تک اسلام پھیلے گا۔ اور اسی بات کو دو لفظوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب بیان کیا تو فرمایا الاسلام یعلو ولا یولا علیہ، او کما قال، فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے آیا نہیں۔ لہذا ابھی ہمارا حال برا ہے لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، یہ ہمارا برا حال ہمیشہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری بدحالی خوشحالی سے بدل جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اللہ کی جانب سے ہمارے لیے پیشن گوئی بھی ہے۔ تو ابھی تک افرادی غلبہ تو ہمارا ہوا نہیں، سیاسی غلبہ ہمارا ہوا نہیں، یہ غلبہ ہوگا قرب قیامت، جس کی پیشن گوئی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی۔ تیسرا غلبہ ہے دینی غلبہ۔ تو فرماتے ہیں دینی غلبہ اگر دیکھا جائے تو یہ دینی غلبہ رسول اللہ کے زمانے سے ہی قائم ہو گیا تھا اور آج تک قائم ہے، دینی غلبہ۔ اور اسی دینی غلبہ کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو اللہ نے آخری آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے حبیب آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور میں تمہاری وجہ سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آخری آیت ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اشارہ کیا کہ پیارے حبیب ہم نے دین اسلام کا غلبہ کر دیا۔ تو یہ غلبہ افرادی غلبہ نہیں ہے، یہ غلبہ سیاسی غلبہ نہیں ہے، یہ غلبہ دینی غلبہ ہے۔ تو جہاں دینی غلبہ کی بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تھا ساری دنیا میں دین اسلام کے غلبہ کے لیے، اور رسول اللہ اس وقت تک اس دنیا سے گئے نہیں جب تک آپ نے دین اسلام کا دینی غلبہ ساری دنیا میں قائم نہ کر دیا۔ اب اس دینی غلبہ کی مثال کیا ہے؟ دو لفظوں میں آپ سمجھ جائیے کہ ساری دنیا میں مختلف ادیان موجود ہیں، مختلف ادیان کی مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جس کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی اور دینی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ دینی غلبہ ہے، یہ ہمارے لیے مقام فخر ہے کہ ہم آج ایک طرح سے مغلوب ہونے کے باوجود بھی غالب ہیں، اور یہ رسول اللہ کے کرم سے ہے، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہے کہ ساری دنیا میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بائبل سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو، اس لیے کہ بائبل کو پڑھنے والے پورے عیسائی اور پورے یہودی ہیں۔ اس کے باوجود بائبل نہ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، نہ سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ فقط ہم خوش فہمی میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ جدید ریسرچ اور جدید تحقیق ہے۔ اگر آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں گے تو اس تحقیق تک پہنچ جائیں گے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں حفظ کی جانے والی آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہے۔ یہ دینی غلبہ ہے۔ کوئی عیسائی کہے کہ ہماری کتاب سب سے مبارک ہے، کوئی معتبر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معتبر ہے تو اس کا کوئی حافظ دکھاؤ۔ عیسائیوں کے یہاں جو چرچ میں جو پادری ہوتے ہیں نا، جو ان کے امام ہوتے ہیں، جو انہیں درس دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری طرح اپنی کتاب زبانی نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے ہاں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہو، اسے کہا جائے تو الحمد سے والناس تک پڑھ دے گا۔ یہ ہے دینی غلبہ۔
جو آج تک رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اگر حاصل ہے تو اسلام، دین اسلام کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کتاب سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کہ اسے جتنی بار پڑھیں دلچسپی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا ہی نور ہے کہ اسے وہ بھی پڑھتا ہے جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی پڑھتا ہے جو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، لیکن چاشنی ہر ایک کو ملتی ہے، نور ہر ایک کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں یا دیگر مذہبی کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ نور نہیں، یہ چاشنی نہیں، یہ جاذبیت نہیں ہے۔ یہ ہے رسول پاک کے زمانے سے لے کے آج تک کا اسلام کا دینی غلبہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مختلف تہوار ہوتے ہیں، مختلف مقدس مقامات ہوتے ہیں، ہر تمام ادیان میں مقدس مقامات ہیں نا، لیکن اسلام کا جو مقدس مقام ہے وہ مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، مکہ اور مدینہ ہے۔ مکہ اور مدینہ مقدس مقامات میں، تمام ادیان کے مقدس مقامات میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ پر اثر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہے اسلام کا دینی غلبہ۔ آپ اور بھی مقدس مقامات دیکھیں، ہندوؤں کے بھی مقدس مقامات ہیں، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں خود ہندوؤں کو ہیبت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے مقدس مقامات موجود ہیں، یہودیوں کے مقدس مقامات موجود ہیں کہ ان کے یہاں مقدس مقامات خالی پڑے ہیں، کوئی وہاں جانے والا نہیں ہے۔ اور مکہ اور مدینہ ایسے مقدس مقامات ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ وہاں ایسے کھنچے چلے آتے ہیں کہ وہاں کے جو حکام ہیں، وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی اس سال ملک پاکستان سے فقط ہم اتنے ہی لوگوں کو ویزا دیں گے، ترکی سے اتنے لوگوں کو ویزا دیں گے، بنگلہ دیش سے اتنے لوگوں کو ویزا دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس رہنے کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس ان مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی گنجائش اس ترقی یافتہ دور میں انہیں حاصل ہے، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مکے اور مدینے کی زیارتوں کو جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا دینی غلبہ کہ کوئی غیر مسلم بھی مکہ اور مدینہ کو دیکھے تو سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اور بھی ادیان کے مقدس مقامات ہیں، لیکن اسلام کے جو مقدس مقامات ہیں وہ اسلام کے دینی غلبہ کی نمائندگی کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام ادیان میں مقدس ایام ہوتے ہیں۔ مقدس ایام دیکھیں، تمام دینوں کے مقدس ایام دیکھیں، اور ہمارے مقدس ایام میں فقط ماہ رمضان دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، بھلے وہ کافروں کے ملک میں ہی ہو، لیکن رمضان کا نور اسے وہاں پہ بھی محسوس ہوگا۔ اب تو ماہ رمضان کی قدر ایسی ہو گئی ہے کہ ہندو بھی ماہ رمضان کی قدر کرنے لگے، حالانکہ ان کے یہاں ہر مذہب میں مقدس ایام موجود ہیں، لیکن اسلام کے جو مقدس ایاموں میں ایک مقدس دن ہے، اور وہ ایک مقدس مہینہ جو ماہ رمضان مبارک ہے، وہ بے مثال ہے۔ یہ ہے اسلام کا غلبہ جو رسول پاک کے زمانے سے لے کے آج تک موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر تمام ادیان میں مالیاتی نظام ہوتے ہیں، تمام دینوں میں مالیاتی نظام ہے۔ تمام دینوں اور تمام ادیان کے مالیاتی نظام کو دیکھیے اور ایک اسلام کا نظام زکوٰۃ دیکھیے، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ تمام ادیان کے مالیاتی نظام میں نقص موجود ہے۔ اگر بے عیب کوئی نظام ہے، مالیاتی نظام ہے، تو وہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ اور وہ کیسے کہ تمام دینوں میں مالیاتی نظام لینے کے لیے ٹیکس ہیں، اور زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس ہم بھی بھرتے ہیں نا، لیکن دل سے نہیں بھرتے، ہم تو مجبور ہو کر ٹیکس دیتے ہیں نا بھائی، دل سے تو نہیں دیتے۔ لیکن اسلام کا مالیاتی نظام زکوٰۃ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ہر بندہ دیتا ہے، ڈر کے نہیں دیتا، خوشی سے دیتا ہے۔ یہ فرق ہے تمام دینوں کے مالیاتی نظام میں
اور اسلام کے مالیاتی نظام زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ تمام دینوں کے مالیاتی نظام اپنے پیروکاروں سے جو ٹیکس لیتے ہیں وہ زبردستی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی پورے نہیں ہوتے، اور اسلام کا نظام زکوٰۃ ایسا ہے کہ کوئی انہیں لیتا نہیں، زبردستی نہیں لیتا، لوگ ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میری زکوٰۃ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن معلوم ہوگا کہ وہاں پہ بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا مالیاتی نظام زکوٰۃ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ افرادی غلبہ یا سیاسی غلبہ اسلام کا آج نہیں ہے، لیکن دینی لحاظ سے دینی غلبہ رسول پاک کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس طرح کی مثالیں اگر ہم دیتے چلیں تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو غلبہ کی 3 قسمیں ہیں: افرادی غلبہ، سیاسی غلبہ اور دینی غلبہ۔ افرادی غلبہ ابھی نہیں ہے، سیاسی غلبہ ابھی نہیں ہے، اور اسی غلبہ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا قرب قیامت ساری دنیا میں افرادی غلبہ بھی ہوگا اور سیاسی غلبہ بھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو مکمل کیا، جو غلبہ ساری دنیا میں پھیلا دیا، وہ دینی غلبہ ہے۔ اور وہ دینی غلبہ کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، وہ میں آپ کو دے چکا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک دین اسلام کا ہی غلبہ رہا ہے، اور اس غلبہ کو آپ دینی غلبہ کہہ لیجئے یا نظریاتی غلبہ کہہ لیجئے، بہرحال ایک لحاظ سے غلبہ ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہے۔ تو اب یہ تمام غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلبہ قائم ہوگا اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، تو یہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ تو اسلام کے غلبہ کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک تبلیغ کا راستہ ہے اور دوسرا تلوار کا راستہ ہے۔ یہی 2 راستے ہیں نا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید دے کر بھیجا گیا ہوں۔ جیسے قرآن کا انکار کرنا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ویسے جہاد کا انکار کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو جہاد کا انکار کرے وہ رسول اللہ کی ساری زندگی کا انکار کرنے والا ہے۔ تو کوئی شخص اگر جہاد نہیں کرتا یا ڈرتا ہے تو وہ ڈرتا رہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی ساری زندگی کا ہی انکار کر دے، رسول اللہ کی تلوار کا انکار کر دے، مولا علی کے ذوالفقار کا انکار کر دے، امام حسین کی تلوار کا انکار کر دے۔ تو انسان بزدل ہے تو وہ اپنی بزدلی کو اپنے تک ہی محدود رکھے، لیکن قرآن مجید اور جہاد کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیا جہاد پر گفتگو نہ کریں تو مطلب قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن میں جس قدر نمازوں کا ذکر ہے اسی قدر جہاد کا ذکر موجود ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو کیا یہ چھوڑ دیں؟ آج جب مسلمان ساری دنیا میں جہاد چھوڑے بیٹھے ہیں تو دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ تو اسلام کا غلبہ 2 طرح سے ہوگا، نمبر 1 جہاد سے اور نمبر 2 تبلیغ سے ہوگا۔ تو تبلیغ والے اپنا کام تو کر رہے ہیں، تبلیغ والے یعنی علماء، مبلغین اور اولیاء کاملین، اولیاء اللہ، یہ تبلیغی کام کر رہے ہیں، یہ تو اپنے انداز میں تبلیغی کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنہیں جہاد کا عہدہ سونپا گیا ہے وہ اپنا کام کب کریں گے؟ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ قرآن سے وفاداری تو کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں تلوار رسول اللہ نے تھمائی ہے وہ کب اپنا کردار ادا کریں گے؟ تو یہ دونوں قوتیں ہمیشہ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ ان قوتوں میں سے ایک کو کہتے ہیں جسمانی قوت اور دوسرے کو کہتے ہیں روحانی قوت۔ روحانی قوت میں علماء بھی آتے ہیں، صوفیہ بھی آتے ہیں، بالخصوص صوفیہ کرام کو روحانی قوتوں کا کے مراکز کہا جاتا ہے، یہ صوفیہ کرام ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ شروع زمانے سے لے کے آپ کسی بھی زمانے میں دیکھیں نا تو آپ کو ہر ایک امیر المجاہدین کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی قوت ضرور آپ کو نظر آئے گی۔
کہ جو ان کی پشت پناہی کرتی ہوگی. اس پر ہم نے کئی دلائل دے دیے. آج بھی بہت سے دلائل ہم نے دینے تھے لیکن وہ ختم ہو گیا ہے. اب انہی قوتوں میں ایک بہت بڑا سپاہ سالار اعظم کا نام آتا ہے. ایک تو نام آتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں محمود غزنوی کا، جن کے بارے میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا کہ محمود غزنوی جس قدر فتوحات کرتے رہے، ان فتوحات کے پیچھے اصل میں کام کس کا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں. محمود غزنوی کی شہادت کے بعد ان کے تخت پر بیٹھنے والے ہیں سلطان شیخ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ. شہاب الدین غوری، ان کا مزار قریبی ہے، اگر آپ سرچ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا. ویسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کا مزار کہاں ہے. قریبی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. شہاب الدین غوری رحمہ اللہ یہ محمود غزنوی کے بعد تخت خلافت پر بیٹھے اور ان کی حکومت کو غوری حکومت کہتے ہیں. مرکز افغانستان ہی تھا، وہیں تھا، غزنی ہی مرکز رہا. وہاں سے یہ جہاد کرتے رہے، ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہے. اور شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس خطۂ ارض میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے یہ سپاہ سالار ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت کا قیام کیا. دلی کو اسلامی حکومت کا مرکز بنایا یہ شہاب الدین غوری ہیں. محمود غزنوی کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام رہے. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر جب کہا جائے نا اس کے اندر بلا مبالغہ 10 ملک آ جاتے ہیں. بر صغیر کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، جنوبی ایشیا جسے کہتے ہیں. یہ پورے خطے پر حکومت اگر کی کسی نے تو وہ شہاب الدین غوری تھے. اسلام کا نام بلند کیا اور ایک ملک کا قیام کر کے دے دیا، اور اس ملک کا مرکز بنایا تھا دلی کو. اور وہاں سب سے پہلے حکومت کرنے والے قطب الدین ایبک تھے، جن کی یادگار آج قطب مینارہ ہے نا، یہ انہی کی یادگار ہے. تو یہ شہاب الدین غوری کے غلاموں میں سے تھے. تو اب شہاب الدین غوری کا دور کون سا تھا؟ یہ دور عجیب دور تھا. 587 ہجری ہے جب شہاب الدین غوری تخت خلافت پر بیٹھے اور انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا. پہلا حملہ کیا اور ہندوستان میں سب سے بڑے راجاؤں میں کوئی ایک حکومت تو تھی نہیں. ہندو پچھلے 1000 سالوں سے بغیر کسی امیر کے تھے. چھوٹے چھوٹے علاقے میں راجا ہوتے تھے، 2-4 راجاؤں کو جو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ مہاراجا ہو جاتا تھا. بس ایسی حکومت تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں کہہ لیجیے. تو ان میں سب سے بڑا جو راجا تھا نا اس کا نام تھا پرتھوی راج. تو پرتھوی راج کو آج بھی ہندو بھولے نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ہماری تاریخ تو الگ ہے، ان کی تاریخ الگ ہے. تو پرتھوی راج کے مقابلے میں شہاب الدین غوری آئے، اور شہاب الدین غوری کسی جگہ کو فتح کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ہی پرتھوی راج چوہان سے مقابلے کی نوبت آ گئی. 1 لاکھ کا لشکر تھا پرتھوی راج چوہان کے ساتھ، اور اس میں 300 ہاتھی سوار تھے. سلطان غوری یا محمود غزنوی کے لشکر کے جتنے لوگ تھے ان میں اکثریت ترکی تھے. اس زمانے میں ترکوں کی حکومت تھی نا بھائی، تو اکثریت ترکی تھے. ترکیوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی ان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی دیکھے تھے. تو جیسے ہی اچانک یہ ہاتھی آئے، ہاتھی سوار آئے، تو ان کے گھوڑے بت کے یہ لوگ اپنے سامنے ایک طویل جثہ کو دیکھ کر ہیبت ناک ہو گئے، گھبرا گئے، پیٹ پھیر کر دائیں بائیں بھاگنے لگے. تو ایسی صورت میں اور پھر مسلمانوں کی تعداد، شہاب الدین غوری کی تعداد 12000 تھی. تو 12000 کا مقابلہ کرنے والے کتنے تھے؟ 1 لاکھ کے قریب تھے، جس میں 300 ہاتھی سوار بھی تھے. تو یہ تعداد کی تو بات ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو کبھی بھی غلبہ تعداد سے ہوا ہی نہیں ہے. ہمیشہ یہ اسلام کی تاریخ ہے اس زمانے سے لے کے زمانے تک کہ ہمیشہ مسلمان جیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جیتے ہیں، ورنہ تعداد میں ہمیشہ وہی زیادہ رہے. ساری دنیا کی اسلام مخالف قوتیں افغانستان میں جمع ہو گئی نا، ان کی تعداد لاکھوں میں جاتی ہے،
اور ادھر فقط اکیلے افغانستان کے لوگ تھے تو جیتے کہ نہیں جیتے؟ جیتے نا، بھلے 20 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا لیکن جیتے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو سربلندی دیتا ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں، قوت ایمانی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جب ان کے مقابلے میں یہ ہاتھی سوار آئے، پرتھوی راج چوہان کے مجاہدین آئے، جو لشکر کے لوگ تھے وہ آئے، تو ایک زبردست حملہ ہوا اور اس حملے میں یہ لوگ پسپا ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ شہاب الدین غوری پر بھی حملہ ہوا، وار پہ وار ہونے کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئے، قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ ان کے غلام قطب الدین ایبک رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے آقا کو سنبھالا اور کسی طرح اس نرغے سے نکال کر باہر لے گئے۔ جب یہ چلے تو ان کے پیچھے فوج بھی چلی۔ بہرحال یہ زخموں سے چور چور تھے، فوجوں میں سے اکثریت شہید ہو گئے، کسی طرح یہ غزنی پہنچ گئے۔ غزنی پہنچنے کے بعد انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور صرف یہی کہتے کہ میں کیسے ہار گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 1000 سالوں میں کبھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کسی ہندو نے کسی مسلمان کو ہرایا ہو 1000 سال میں۔ کس قدر بغلیں بجا رہے تھے، تو وہ تو پھولے نہیں سما رہا تھا پرتھوی راج چوہان، اور ادھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ زخموں سے چور چور ہیں۔ آہستہ آہستہ زخم تو مندمل ہو گئے، لیکن یہ اپنے افرادی قوت کو جمع کرنے میں لگ گئے دوسرے حملے کے لیے۔ اور پرتھوی راج بھی سمجھتا تھا کہ یہ سکون سے بیٹھنے والا شخص نہیں ہے، یہ دوبارہ حملہ کرے گا، تو یہ بھی اپنی افرادی قوت جمع کرنے میں لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے بہت بڑی قوت جمع کر لی، لیکن بہرحال اسے اب بھی یہ شک ہے کہ نہ جانے میں دوبارہ ہار تو نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ ہار گیا، دوبارہ اگر ہار گیا تو مزید اور بھی میری بدنامی ہوگی۔ میری کیا بدنامی ہوگی؟ اسلام کی پسپائی ہوگی، اسلام کی قوت لوگوں کی نظروں میں گھٹ جائے گی۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ کروں نہ کروں، نہ جانے میں جیت پاؤں نہ جیت پاؤں۔ تو کہتے ہیں مسلسل 3 راتوں تک خواب میں ان کے کوئی آتا رہا اور آ کر کہتا رہا، شہاب الدین غوری تم ہند پر حملہ کرو، میں نے ہند تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم جیتو گے، اور میں پرتھوی راج چوہان کا ہاتھ تھام کر تمہارے ہاتھ پر دوں گا، وہ بھاگے گا نہیں، وہ تمہارے ہاتھ پہ گرفتار ہوگا۔ ایک دن گزرا، آپ نے شہاب الدین غوری نے بلایا علماء کو کہ مجھے یہ بشارت ملی ہے۔ علماء نے فرمایا آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا تو نہیں ہوں، میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، بڑی خوبصورت ہستی ہیں لیکن میں نے آج تک انہیں دیکھا نہیں۔ دوسری رات بھی ایسا آیا، تیسری رات بھی یہی خواب۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا تم پسو پیشت میں کیوں ہو، تم شک پہ کیوں ہو، جب میری طرف سے وعدہ ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے تو تم جیتو گے، تم آؤ، تم پرتھوی راج چوہان سے مقابلہ کرو، تم جیتو گے۔ تو کہتے ہیں 3 راتوں تک جب یہ حوصلہ افزائی کوئی غیر مرئی قوت دیتی رہی تو پھر شہاب الدین غوری کو طاقت ملی۔ انہوں نے اپنا لشکر جمع کیا، اب 1 لاکھ کا لشکر ہے، اور یہ لے کر چلے، غزنی سے چلے ہندوستان پہنچے، اور وہاں ایک بڑے میدان میں دونوں جانب لشکر کھڑے ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کا لشکر ہے 1 لاکھ کی تعداد ہے، اور دوسری طرف ہندوؤں کا لشکر ہے 3 لاکھ کی تعداد ہے، اور 3000 ہاتھی سوار آگے کھڑے ہیں، وہی جو اس زمانے میں ٹینک کا کام کرتے تھے۔ تو مومن جو ہے نا، کافر ہو تو وہ تیغ پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اصل تو جنگ یہ ہوتی ہے، اصل فیصلہ کل مارکا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنگی افرادی قوت کو دیکھ کر لوگوں کے جوش، دونوں جانب سے لوگوں کے جوش، مجاہدین کے جوش اور جذبے دیکھ کر، اور سامان حرب و ضرب کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ جنگ اتنی جلدی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا، یہ جنگ تو مہینوں چلے گا۔ شہاب الدین غوری سوچ رہے تھے کہ میں اپنی دشمن کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم تعداد لے کر میدان میں اترا ہوں، نہ جانے کیا انجام ہوگا۔
پھر ذہن میں وہی خیال آتا کہ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، تو جب اس نے وعدہ کیا ہے تو اس کی مدد آئے گی، اس کا ہاتھ آئے گا۔ ایسا لگتا تھا شہاب الدین غوری کے سر پر اسی خواب میں آنے والے بزرگ کا ہاتھ ہے، اور وہ ان کے کانوں میں کہہ رہے ہیں تم آگے بڑھو، جیت تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے۔ تو کہتے ہیں شہاب الدین غوری نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر مقابلہ ہوا۔ چشم فلک نے اس سے زیادہ فیصلہ کن اور اس سے زیادہ جلد فیصلہ کن مارکا آج تک نہیں دیکھا۔ صبح یہ لڑائی شروع ہوئی اور شام تک اس کا فیصلہ ہو گیا۔ ایسے کاٹے گئے، ایسے مارے گئے کہ جس کی تکلیف آج بھی ہندو محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر پرتھوی راج چوہان وہ بھاگا اور شہاب الدین غوری کے مجاہدین نے اسے دریا کنارے پکڑا، پانی پت کے دریا کنارے پکڑا، اور شام ڈھلے لا کر شہاب الدین غوری کے ہاتھ پر پابا زنجیر سر جھکائے ہوا کھڑا کر دیا۔ شہاب الدین غوری اس بندے کو دیکھ رہے تھے جو 3 لاکھ کا لشکر لے کر میرے پاس آیا، اور اپنی طاقت کو دیکھ رہے تھے اور اپنی نفی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ سب میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، کسی نے مجھ سے یہ عمل کروا لیا ہے، کسی نے میرے ہاتھ یہ جیت دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے تو پابا زنجیر کیا اور اسے قید میں ڈال دیا، اپنے مجاہدین کو تلاشا، ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب کہتے ہیں کہ مغرب سے یا عشاء کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دور کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی تو ہم نے اللہ کا نام اس سرزمین میں بلند کیا، ہم سے پہلے کون اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، کون اذان دے رہا ہے، بلا کر لاؤ۔ تو گئے مجاہدین، آ کر کہا کہ یہ حضور والا چند فقیر ہیں جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھے ہیں، وہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کہا انہیں میرے قریب لاؤ، بلا کے لاؤ۔ کہا نہیں، جب وہ اللہ والے ہیں تو مجھے ہی ان کے پاس جانا چاہیے، چلو ان کے پاس۔ تو چلے، پیدل چلے، تھوڑی دور گئے، ایک خانقاہ سا نظر آیا، ایک درگاہ سی نظر آئی، ایک اللہ والے کی چوکھٹ سی نظر آئی، اتر گئے، پیدل چلے۔ جب وہاں پہنچے، چہرے کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا یہی تو ہیں جنہوں نے مجھے یہ سارا مارکا جتایا ہے، یہی تو وہ ہستی ہیں جو 3 راتوں تک میری خواب میں آتے رہے۔ تو پھر شہاب الدین غوری نے کہا یا سیدی، یہ سب کچھ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ انہی کو کہتے ہیں کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ تو یہ جو بزرگ ہستی تھے نا، جو 3 راتوں تک شہاب الدین غوری کے خواب میں آتے رہے، انہی کا نام ہے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ۔ تو اب آپ بتائیں کہ کس کس مجاہد اسلام کا تذکرہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ جہاں جہاں کسی مجاہد اسلام کا نام آئے گا اس کے پیچھے کوئی روحانی طاقت آپ کو ضرور کار فرما نظر آئے گی۔ تو اصل میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو روحانی قوت ہے اصل میں ساری قوتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو جیسے مجاہدین کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی روحانی قوتوں کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ روحانی قوتوں سے لبریز احباب کا مہینہ ہے۔ بے شک مولا علی رضی اللہ عنہ روحانی قوتوں کا مرکز ہیں، بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روحانی قوتوں کا مرکز ہیں، بے شک حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ روحانی قوتوں کا مرکز ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ روحانی قوتوں کا مرکز ہیں۔ 2 لفظوں میں سمجھ جائیں، جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر آئے گا ان کے ساتھ روحانی قوت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور آئے گا۔ جب بھی محمود غزنوی کا ذکر آئے گا ان کے پیچھے روحانی قوت شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ کا نام ضرور آئے گا۔ جب بھی ارطغرل غازی کا ذکر آئے گا نا تو ان کے پیچھے محی الدین ابن عربی کا ذکر ضرور آئے گا۔ جب تک عثمان غازی کا ذکر آئے گا نا ان کے پیچھے ان کے پیر و مرشد روحانی قوت شیخ ادیب علی کا ذکر ضرور آئے گا۔ ایسے ہی جب جب سلطان شہاب الدین غوری کا ذکر آئے گا ان کے پیچھے روحانی قوت خواجہ صاحب کا ذکر ضرور آئے گا۔
یہ ایک زندہ حقیقت ہے، یہ ایک راز ہے کہ جس قدر آپ اس راز کو پڑھتے چلے جائیں آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لہذا روحانی قوتوں کے مراکز، نیک لوگوں کا تذکرہ بالخیر ادب و احترام سے کیجئے، اور اگر ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ بھی آئے نا تو آپ یہ کہیں کہ یہ بلند ہستیاں ہیں، ہمیں ان کی بات کیا، ہمیں ان کی ذات سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں ان کی بات کیا سمجھ میں آئے۔ لیکن اگر بات سمجھ نہ آئے، اگر ذات سمجھ نہ آئے تو کیا اس کا انکار کیا جائے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات سمجھ میں آتی ہے، آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس لیے کہ آپ ظاہر کے نبی تھے نا، آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی جبھی تو آپ نے اعتراض کیا، لیکن اعتراض کرنے کے باوجود بھی آپ نے ان کا انکار نہیں کیا نا۔ تو روحانی قوتوں کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اسے اچھی طرح سمجھ جائیے۔ مزید اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔